یہ جب پاؤں پھٹتی ہے تو اس کے اندر ایک سفید سی لکیر جو ہے افق کے اوپر آتی ہے. یہ ہے مراد کہ وہ جو سفید لکیر ہے وہ ظاہر ہو جائے اور وہ رات کے اختتام کا گویا کہ ایک اعلان اور علم بن جائے. تو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اب اس کی جو ہے بڑی تاکید کی، تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ، سحری ضرور کیا کرو، اور یہ در حقیقت برکت کا ذریعہ. یہ بھی آپ نے فرمایا ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو فرق ہے وہ سحری ہے. یہ سحری کیونکہ روزہ جو ہے وہ فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے نہیں، فجر سے، جبکہ وہ سفیدہ سحر جس کو ہم کہتے ہیں نمودار ہو جائے. طلوع آفتاب کا بھی 1.5 گھنٹے بعد ہوگا کہیں، لیکن اس وقت جو ہے روزہ شروع، غروب آفتاب پر ختم. اس حوالے سے اس سے پہلے کھانا پینا، اور اس میں بھی فرمایا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فجر کے لیے اذان جب دیتے تھے تو اس میں بعض حضرات ذرا جلدی کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو یہ ذرا جلدی کر دیتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ابھی وہ کچھ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے، تو وہ اپنا پیالہ پورا کر لے. اس میں بھی تشدد کی ضرورت نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے یسروا ولا تعسروا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. تو اسی طرح فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اب روزے کو پورا کرو رات تک. إِلَى اللَّيْلِ میں پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. اس لفظ کی مناسبت سے اہل تشیع اس کے قائل ہیں کہ جب کہ خوب اندھیرا ہو جائے، لیکن اہل سنت کا اجماع ہے کہ غروب آفتاب اس سے مراد ہے، اس لیے کہ آغاز رات کا غروب آفتاب کے ساتھ. اور اس میں بھی احادیث کے اندر آیا ہے کہ تعجیل کرنی چاہیے. بعض لوگ وہی جو میں نے عرض کیا کہ تقویٰ کے تحت جو ہے، جیسے کہ سفر میں بھی روزے رکھتے ہیں، یا 104 بخار کے درجے میں بھی وہ روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں ہوتے، ایسے ہی وہ تاخیر کرتے ہیں اپنے تقوی کے حساب سے، کہیں ایسا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، تو پھر اس کے اندر وہ افطار میں. تو آپ نے فرمایا کہ قوم جو ہے اسی وقت صحیح رہے گی جبکہ وہ افطار میں عجلت سے کام، یعنی سحری کے اندر بہت زیادہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر اذان ہو رہی ہے اس کے دوران بھی اگر کچھ کھا پی رہے ہو تو کھا پی لو، مکمل کرو. اسی طریقے سے افطار کے اندر جو ہے وہ تاخیر کرنے کی ضرورت نہیں، سورج کے غروب کے ساتھ افطار کرو. له من الاسماء ما اصطفى. تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے یا کس شے نے یا کس ہستی نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دیا بھی ہے رب کے نام پر، رب کے حوالے سے، ساتھ تیرے رب کریم کے کسی شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ ہے وہ مرکزی مضمون جس کے حوالے سے میں ذرا آج بہت سی باتیں جو منتشر طور پر کبھی جو ہے باقی چیزوں کو جمع کرنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے، لیکن آج چاہتا ہوں کہ یہ انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں، چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ سٹل انداز ہے انکار آخرت کا، سب سے زیادہ لطیف، لہذا ذرا وہ باقی صورتیں جو ہیں انکار آخرت کی ان کو بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں. انکار آخرت کی پہلی شکل ہے صاف انکار، جس کو آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار، بالکل انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں. اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایسی ناقابل یقین شے ہے، بلکہ یہ کہ ناقابل ذکر شے ہے، کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل. وہ تو یہ ہے کہ جو میں اب 3 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ الانعام، سورۃ المومنون، سورۃ الجاثیہ میں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، اب ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں. سب یہ ڈھکوسلا ہے، خام خواہ کی دھوس ہے جو ہم پر جمائی جا رہی ہے. سورہ مومنون میں فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں. یہی بات فرمائی ہے، اور یہ اس موضوع پر سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے. وقالوا وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما يهلكنا الا الدهر، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے. سورہ جاثیہ کی آیت ہے یہ. ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی بھی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اللہ موت وارد کرے گا، وہ دہر ہے بس. یہ دہر جو ہے گردش فلک ہے، یہ دہر ہے، یہ زمانہ ہے، بس یہی ہے. اسی کی گردش سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ مٹ جاتا ہے. باقی یہ کہ کوئی اور، اس میں تو گویا کہ اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار.
تو یہ تو اس چٹے انکار اور صاف انکار کی پہلی شکل ہے۔ صاف انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، استبعاد، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجل بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ لوٹنا جو ہے یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ کہیں کہتے تھے ہے ہاتھ لما توعد، کیا عجیب بات ہے، کیا غلط بات ہے، کتنی انہونی بات ہے جس کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، کیسی بات، یہ تو عقل سے بالکل ہی گری ہوئی بات۔ کہیں کہا جاتا تھا اذا مزقتم کل ممزق، جب تم جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ آج کا نوجوان کہے گا جب ہمارے ایٹمز بھی جدا ہو جائیں گے، نیوٹرونز اور پروٹونز بھی کبھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں، دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ یہ دوسری شکل ہے، استبعاد۔ تو جو بھی اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کا، اس میں انکار آخرت کی یہ دو صورتیں تو ہیں کھلی انکار کی صورتیں۔ تیسری صورت جو ہے، اس کو ویسے میری بسم اللہ اولہ آرہ تو میں رہا ہوں کہ میں رہا ہوں آپ کو کہ آخرت کی انکار کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کی میں نے اپنی جگہ پر ایک نمبرنگ کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کے پھر دو حصے ہو گئے، اس اعتبار سے تو تیسری بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے اس حساب میں یہ دوسری بات ہے۔ یعنی صاف انکار، اس کی دو شکلیں، نہیں ہے کوئی زندگی نہیں، اور دوسری شکل ممکن نہیں ہے، ناممکن العمل ہے، کیسے زندہ کر دیے جائیں گے۔ اب جو دوسرا جو اس کا ہوگا ہیڈنگ، وہ یہ کہ دل ٹھکتا نہیں ہے۔ جو تم بات کہتے ہو کچھ نہ کچھ تو دل کو لگتی تو ہے، کم سے کم یہ کہ دماغ تو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کا ایک مورل ایگزسٹنس ہے، اس کی ایک اخلاقی وجود ہے، ذمہ داری کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہوگی۔ اگر یہ مورل لا جسے کہا ہے کانٹ نے، اگر یہ ایلوژن نہیں ہے، حقیقت ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو بدلہ تو ملنا چاہیے، نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ یا تو یہ کہے کہ کوئی نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ لیکن یہ شاذ ہی لوگ ہوں گے جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائیں۔ فطرت انسانی جانتی، اس لیے قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اپنے اندر کانشنس نام کی ایک شے ہے نا، کاٹتی ہے تمہیں، پرک کرتی ہے کہ نہیں؟ تمہارا یہ ضمیر ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے رجحان ہے، اور اس کے تمیز کرتی ہے فطرت انسانی، تو اب اس کا بدلہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو بات تمہاری وزنی ہے، لیکن دل ٹھکتا نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ بھی سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے۔ گمان تو ہم کچھ کرتے ہیں، ہوتا ہے کچھ گمان سا کہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی کچھ لگتی ہے بات معقول، لیکن دل نہیں ٹھکتا، یقین نہیں ہوتا، اور یقین نہیں ہوگا تو بے یقینی پر عمل کا دار و مدار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بے یقینی کے ساتھ تو جو عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو انکار کے ساتھ عمل ہوگا۔ عمل پر اثر انداز ہوگا یقین۔ اب تیسرا ہے مین ہیڈنگ، اور یہ بہت اہم ہے، بظاہر اقرار لیکن در حقیقت انکار۔ مانتے ہاں جی ہاں آخرت ہے، جانا ہے اللہ کے ہاں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ بھی جانتے ہیں کہ جانا ہے، لیکن اب یہ لیکن، اس لیکن کی تین شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، بلکہ اس کی بھی دو بڑی شکلیں کیجئے۔ نمبر ایک، شفاعت باطلہ ہے، جزا و سزا ہے، جنت دوزخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں۔ ہم جو آخر ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے حلوے مانڈے ہم کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کہیں جا کر کچھ اور کرتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، یہ آخر کس لیے کرتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، سیاں بے کوتوال در کاہے کا۔ لہذا یہ شفاعت باطلہ کا تصور کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو چھڑوا لیں گی، کسی کا اتنا زور چلتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے آڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی یہ تو میرے ہیں، ان سے کوئی معاملہ نہیں، یہ شفاعت باطلہ ہے۔ گویا کہ مانا آپ نے، نتیجتاً نہ ماننا برابر ہو گیا، ماننا نہ ماننا برابر۔
جب خوف ہی پیدا نہیں ہوا، جب احساس ذمہ داری ہی پیدا نہیں ہوا، تو شفاعت باطلہ کا تصور یہ گویا کہ اقرار ظاہری آخرت کا، لیکن حقیقت میں انکار اس کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ دوسری ہے وہ شے جس کو میں 3 حصوں میں پھر مزید تقسیم کر رہا ہوں۔ دوسری شے یہ کہ ہاں جی ہے جنت دوزخ، ٹھیک، حساب کتاب، لیکن ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، خصوصی اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر، لہذا ہمارے ساتھ وہاں بھی ترجیحی سلوک ہوگا جو دنیا کے ہمارے معیارات ہیں۔ ہمارا معاملہ مختلف ہوگا، لوگوں کا جو بھی معیارات ہوں گے ججمنٹ کے وہاں پر، وہ ہمارے لیے نہیں، ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہے، ترجیحی معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اس کے 3 حصے کر لیجئے۔ نمبر 1، یہ چہیتا اور لاڈلا ہونا نسل کی بنیاد۔ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں جناب، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو گویا کہ دوست کی اولاد، ہم تو گویا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے، احباؤہ۔ یہی ہے یہودیوں کا سب سے بڑا جو غرہ جو پیدا ہوا انہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا معدودہ، 2 جگہ یہ مضمون آیا، ایک جگہ معدودہ، ایک جگہ معدودات۔ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر ہمیں بھی جہنم میں اللہ ڈال دے گا، لیکن ہمیں فوراً نکال دے گا، آنکھ بچا کر دوسروں کی، تاکہ الزام نہ آئے کہ وہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ کیوں کہ ہم نسل میں ابراہیم کی نسل سے، we are the chosen people of the Lord، نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ تو یہ ہے نسل کی بنیاد پر اللہ کے خاص ایک سلوک کا استحقاق۔ دوسرا ہے گروہی بنیاد پر، ہم فلاں کی امت میں ہیں، فلاں قوم سے ہیں۔ گروہی یا امت میں ہونے کا معاملہ یا قوم میں ہونے کا معاملہ، قوم کی چونکہ بنیاد نسل پر ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے اس کو علیحدہ کر دیجئے، تو گروہی یا امت میں ہونا، یہ ہے وہ تصور کہ جو پیدا ہوتا ہے ہر امت میں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں پیدا ہوا، اسی کا ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ لہذا ہمارا کلیم جو ہے، ہم زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، کچھ ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ہمارے ساتھ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ، ترجیحی سلوک ہونا چاہیے، یہ گویا کہ ہمارا استحقاق ہے۔ چنانچہ 2 آیات آج نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں 2 آیات وہ ہیں کہ جن کی تفسیر میں بڑی کنٹروورسی ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف گروہوں کا نام لیا گیا، جیسے یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آپ کو سنا رہا ہوں، بالکل یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا ہے۔ ایک ہی گروپ کی یہ 2 صورتیں، پہلی سورت بقرہ، آخری مائدہ، بقرہ کی 62ویں اور مائدہ کی 69ویں آیت۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ تھے اور جو صابی تھے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور عمل نیک کرے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے لیے نہ غم ہے نہ حزن۔ اس آیت کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ہاں گروہی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ذاتی معاملہ ہوگا ہر شخص کا کہ تمہارا عمل کیا ہے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ بلکہ یہ چیز پہلی میں نوٹ کیجئے، جو میں نے پہلے بات کہی تھی نسلی، اس میں یہ شعر نوٹ کر لیجئے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، نسل تو تمہاری غلط نہیں کہہ رہے ہو، تم ہو ابراہیم کی نسل سے، لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ پدرم سلطان بود،
اسی پر وہ دو آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع 16ویں رکوع میں پہلے پارے کا آخری رکوع جو ہے 2 مرتبہ یہ آیت، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک امت ہے، گروہ ہے جو گزر گئی، فوت ہو گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، اسحاق فوت ہو گئے، یعقوب فوت ہو گئے، انہوں نے جو کمائی کی ہے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ تو وہ تو نسلی جو میں نے بات کہی تھی اسی میں ان 2 آیتوں کو ایڈ کیجیے۔ یہاں پر یہ 2 آیتیں ہیں، یہاں پہ یہ کہ محمد کے امتی ہیں، ان الذین آمنوا سے مراد ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتی ہونا یہ نہیں ہے بنا نجات کی، ایمان اور عمل ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، ورنہ حضور ہی کے ساتھیوں میں وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور جہنمی ہے۔ یہ واقعات موجود ہیں۔ ایک شخص نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے، ایک شخص وہ تھا کہ جس نے وہ زخمی ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکا اپنے دکھ کو اور تکلیف کو، خودکشی کر لی۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو جنت میں پہنچ، اس نے فرمایا تم کہتے ہو جنتی ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا۔ وہ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان جنگ میں، یہ ساتھ ہونا کوئی معنی اس کے نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اپنا ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ہو۔ یہاں پہ چونکہ رسالت کا ذکر نہیں ہے اس لیے وہ کچھ لوگ لے گئے جی ایمان رسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ رسالت کے حوالے سے امتیں بنتی ہیں، امتوں ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے۔ ایک امت ہے محمد کی، ایک امت ہے موسیٰ کی، ایک امت ہے عیسیٰ کی۔ یہ سابی جو ہے ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت یہ بھی جوڑتے تھے۔ تو امتوں میں سے کسی میں ہونا جو ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا تمہیں، چاہے وہ ابراہیم کے امتی ہو اور چاہے وہ موسیٰ کے امتی ہو، چاہے عیسیٰ کے اور چاہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ امتی ہونا چونکہ رسول کے حوالے سے ہے لہذا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی کا امتی ہے یا تھا کہنا چاہیے، اب تو یہ دور رسالت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے تو اب یہ تو حضرت مسیح کے امتی تھے، ابھی حضور کی تو بعثت ہی نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے وہ تو حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے، حضرت محمد بھی نہیں آئے۔ تو جو بھی کوئی رہا ہے جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اللہ کی ذات پر اور اپنا ایمان آخرت پر اور اپنا عمل درست نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں آیا۔ تو یہ لاڈلے ہونے یا ترجیحی سلوک کا مستحق قرار پانا وہ دوسری بنیاد ہے، ایک نسلی اور ایک امت میں ہونا، لیکن تیرے محبوب کی امت میں۔ تیسری شکل، اب یہ دیکھیے یہ سٹل سے سٹل تر ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ۔ مجھے سٹل کا لفظ اردو میں مل نہیں رہا کوئی موضوع، اب لطیف کہہ رہا ہوں لیکن لطیف جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کا لفظ ہے، تو وہ لفظ میری زبان پر اس بحث میں آ نہیں رہا۔ اب کیا کہا جائے اسے، جو بھی آپ سمجھے۔ تو اب یہ ذرا لطیف سے لطیف تر ہوتی جا رہی بات، باریک سے باریک تر، جس کا کہ سمجھنا پہچاننا اور مشکل ہو جائے گا۔ آدمی سمجھتا میں تو مانتا ہوں، بعث بعد الموت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، حشر و نشر کو مانتا ہوں، وزن اعمال کو مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن جب یہ چیز شامل کر لی تو ایک زیرو سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جائے گا۔ آخری جو ہے سب سے لطیف اس پیرائے میں، یعنی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا، یہ ہے دنیا میں اپنی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں جائیداد دی ہے، ہمیں دنیا میں عزت دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے، آخر اللہ نے دی ہے نا بھائی، کسی اور نے تو نہیں دی۔ جب تمہیں نہیں دی ہمیں دی، اس کا مطلب یہ کہ ہم چہیتے ہیں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تبھی تو اس نے دیا ہے۔ لہذا وہ نگاہ کرم جو ہے کہاں چلی جائے گی اس کی؟ اگر آج ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں تو آخر آخرت میں بھی ہمیں وہ پسند کرے گا، ہمیں دے گا۔ تم وہاں پر بھی جوٹیاں پنکھارو گے اور تمہارا وہاں بھی کچھ نہیں حال ہوگا، اس لیے کہ چونکہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو، تم مفلوق الحال ہو، ایک مرفع الحال ہے، ایک مفلوق الحال ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں مفلوق الحال رکھا ہے، ہمیں مرفع الحال رکھا ہے، ہمیں خوشحال رکھا ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہذا آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ یہ ہے جو سورہ کہف میں پورا ایک رکوع آیا ہے اصل میں،
جو اس کا رکوع نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 5، اس کا مرکزی مضمون یہی، وہ دو افراد کا مکالمہ، ایک کے پاس بڑی دولت تھی، 2 باغ، کھیت بھی بیچ میں، کھجوروں کے درختوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، چشمے رواں ہیں، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، باغ بھی پھل پر آیا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اول تو مجھے کوئی گمان نہیں ہوتا کہ یہ قیامت ویامت ہوگی، لیکن اگر ہو بھی گیا بالفرض، لئن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں اس سے بھی زیادہ وہاں جب لوٹ کر جاؤں گا آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خیر اللہ مجھے دے گا۔ یہاں جو دیا ہے آخر، یا تو میرے اندر کوئی گن ہے جو تم میں نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبیاں ہیں جو تم میں نہیں ہے، یا اللہ کی نگاہ کرم ہے مجھ پر، تو وہ نگاہ کرم کیوں پھر جائے گی مجھ سے؟ اس نے مجھے یہاں عزت دی ہے، آخرت میں بھی دی۔ یہی مضمون سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا ہے، وہاں رُدِدتُّ کی بجائے رُجِعْتُ، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ کیا مجھے ڈراتے ہو آخرت سے؟ دیکھتے نہیں میری دولت عزت دنیا کے اندر؟ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جس کا تم مجھے ڈراوا دے رہے ہو، تو مجھے وہاں بھی بہت عمدہ سلوک ملے گا، بہت عمدہ چیزیں ملیں گی۔ کیوں ملے گی؟ دلیل کیا ہے؟ دنیا کی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ اب آئی آخری بات، ویسے گنتی میں تو یہ اب کتنی باتیں ہو گئیں، 1 2 3 4 5 6 7 8ویں بات آ رہی ہے، لیکن میرے جو ہیڈنگز ہیں ان میں یہ چوتھا ہیڈنگ ہے، اللہ کی شان کریمی پر دھوکہ کھا جانا۔ وہ ہے مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ۔ اب آپ نے غور کیا کہ کہاں سے کہاں اترتے اترتے شیطان کس کس طریقے سے ورغلاتا۔ ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ذہن، مختلف سوچ، مختلف انداز، مختلف سطحیں ہیں، لیولز جو ہے، ہر ایک پر ایک وار نہیں وہ کرتا۔ اگر دعوت اللہ کے لیے، دعوت خیر کے لیے اصول یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق، تو ظاہر بات ہے کہ دعوت الی الباطل جو ہے، اور دعوت الی المعصیت، اور دعوت الی الضلالہ، اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ہر ایک کو اس کے مناسب جو ہے اس کو گمراہی جو ہے اس کے اندر مبتلا کرو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج کے حامل، شاعرانہ مزاج کے حامل، ان کے لیے یہ دلیل بڑی قوی ہے۔ جی دیکھیے کیسے ممکن ہے، یہ جذبات لطیفہ کا لفظ نے استعمال کیا، لطیف جذبات، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو، حالانکہ انسان اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، کوئی اپنے ہاتھوں اس کو، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا کوئی؟ کیسے ممکن؟ نہیں، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ تو صرف کچھ تمہیں بتانے کے لیے تاکہ ٹھیک ہو جاؤ، رویہ اپنا درست کر لو، یہ دھمکیاں ہیں، بس دھمکیاں دے دی گئی ہیں، حقیقتاً یہ ہونے والی بات نہیں۔ یہ بات تو میرے چونکہ ایک مرتبہ تجربے میں آئی تھی اسی ماڈل ٹاؤن میں، یہ اب سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک ماہانہ درس ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر ارشاد احمد خان، یہ جو انٹرنل سرکل ہے اس پر ان کی کوٹھی ہے، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی درس کے بعد، بڑے نستعلیق، بہت عمدہ لباس، بڑے ذہین فتیم، چہکنے والی شخصیت، جو محفل کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے سوشل قسم کے لوگ، ویسے بھی یعنی معلوم ہوتا تھا ادب سے، فلسفے سے لگاؤ ہے۔ انہوں نے یہ بات جس انداز میں مجھ سے کہی، وہ ابھی تک میرے دل پر تاثر ہے کہ اس قدر اس میں اپیل تھی کہ جی دیکھیے آخر نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات جو ہے آپ کیسے باور کر سکتے، اللہ جہنم میں ڈال دے گا، یہ تصور جو ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں کے جو ملنگ قسم کے صوفی، ایک صوفیہ ہیں وہ کہ جو صحیح فکر، صحیح ان کا جو ہے سارا انداز، ایک ملنگ ٹائپ پھرتے ہیں، اور شریعت سے جو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں، لیکن بس یہ کہ ان کی نماز، ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دل میں ذکر کرتے ہیں، لو لگائی ہوئی ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے ہاں بھی یہ فکر بہت موجود ہے۔
اس کا بھی مجھے ایک تجربہ ہوا تھا. ایک صاحب ہوتے تھے اسی قسم کے ملنگ کرشن نگر میں، جبکہ میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، یہ میرے FSC کے دور پر. انہوں نے یہ کہا، لیکن ایک دفعہ جب میری گفتگو کہنے لگے یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں. تو یہ بات تو ماننی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ نہیں یہ ہونے والی بات نہیں. یہ ہے وہ انکار، نہ اللہ کا انکار نہ آخرت کا انکار، سب کچھ ہے لیکن نہیں جی، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے، رؤوف ہے. اس کو بھی اب نوٹ کر لیجئے. ہمارے ہاں چونکہ یہ ذرا لطیف سی بات ہے، بات جذباتی اعتبار سے اپیل کرنے والی ہے، تو ہمارے ہاں شاعری کا بھی یہ ایک بڑا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عمدہ میدان ہے. حالانکہ اب میرے ذہن میں یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اشعار کس کے ہیں، ہو سکتا ہے علامہ اقبال کے ہوں، لیکن میں ان چیزوں میں کافی کنفیوز کر جاتا ہوں، لیکن کسی کے بھی ہوں. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. شعر بڑے اچھے، ایک دفعہ آدمی واہ واہ کہے گا، کیا کہنے، کیا عمدہ خیال باندھا ہے، کیا عمدہ بات کہی ہے. لیکن یہ سارا در حقیقت کہاں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ گویا کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے ہم تو لگے رہے جی، ہم تو جہنم ہی میں کودنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تیری رحمت کیسے گوارا کرتے. اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا. یہ وہ ہے ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تمہیں اور کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے رب کریم کے بارے میں؟ وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، لیکن وہ ذو انتقام بھی ہے، شدید ذو انتقام، انتقام لینے والا، بدلہ دینے والا ہے. یہ بھی تو وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے. تم نے خون چوسا ہو لوگوں کا اور وہاں تو معاف ہو جاؤ، اسکاٹ فری چلے جاؤ، حساب نہ دینا پڑے. ظلم کیا ہو لوگوں پر، وہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے تمہیں جوتے لگائے جائیں گے تاکہ ان کے بھی دل کو کوئی ٹھنڈک حاصل ہو. یہ سورہ مطففین میں مضمون آئے گا. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. بدلہ مل گیا کہ نہیں مل گیا کفار کو؟ یہ آخری آیت ہے سورہ مطففین کی. اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے، وہ جہاں پر غفور ہے، رحیم ہے، وہاں اس کی شان وہ بھی ہے، وہ عادل ہے، وہ منتقم ہے، انتقام لینے والا. یہ جو اسی لیے جو درمیانی شکل ہے بین الخوف والرجا، امید بھی رہنی چاہیے اس کی غفاری کے حوالے سے، لیکن خوف رہنا چاہیے اس کی گرفت کے حوالے سے، اس کی پکڑ. ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید. اس کی دونوں شانیں موجود ہیں. تو اس کو نوٹ کیجئے. یہ ہے در حقیقت، اس میں بھی نوٹ کر لیں کہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں ایک ہی آیت آئی ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دیکھنا لوگوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، غین کے پیش کے ساتھ غرور اور غین کے زبر کے ساتھ غرور میں بڑا فرق ہو گیا. وہ مصدر ہے غرور، اور یہ جو ہے یہ فعول کے وزن پر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دھوکے باز. شکور کے وزن پر فعول، اس کے وزن پر یہ غرور، بہت بڑا دھوکے باز. دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، اللہ پر جری کر دے، اس کے حلم پر، اس کی مغفرت اور اس کی شان غفاری کے حوالے سے تمہیں جری کر دے کہ تم معصیت کرو اور اس کے احکام کو توڑو اور حرام خوریاں کرو اور ظلم کرو اور لوگوں کے خون چوسو، ان کے حقوق سلب کرو. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور یہی مضمون آ چکا ہے سورہ حدید میں. نفاق کے جو درجے آئے ہیں درجہ بدرجہ، یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے. اہل جنت کہیں گے اس وقت بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور.
میں حیران ہوا ہوں آج یہ دیکھ کر کے جدید ہمارے مفسرین بشمول مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی دونوں اس نقطے کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا. انہوں نے دھوکے کو کسی اور انداز میں تعبیر کیا ہے. لیکن الحمدللہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں یہ بات، تم کہیں اللہ کی شان حلیمی کے حوالے سے جری نہ ہو جانا. اسی لیے مجھے آج ایسا اطمینان ہوا کہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تفہیم القرآن چونکہ اس میں ایک تحریکی تصور ہے دین کا، حرکی تصور، تو وہ پڑھنی چاہیے. لیکن بعض پہلو جو اس کے ڈیفیشنٹ ہیں ان کی تکمیل کے لیے یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کو بھی لازماً ساتھ پڑھنا چاہیے. ایک تو یہ باطنی حقائق جو ہیں جن کو ہم ایک لفظ تصوف کے حوالے سے عام طور پر جمع کر دیتے ہیں، لیکن وہ تو دین کے باطنی حقائق ہے، ایمان کی باطنی کیفیات ہے. ان کا بھی جو آپ کو معاملہ ملے گا وہاں وہ یہاں نہیں ملے گا. خارجی اس کی کیفیات، اسلام کا ایک خارجی تصور، ایک حرکی تصور، یہ یہاں ملے گا وہ وہاں نہیں ہے. تو ظاہر بات ہے کوئی تفسیر کامل نہیں ہو سکتی. قرآن کامل ہے، تفسیر کوئی کامل نہیں ہو سکتی. تفسیر تو در حقیقت ایک مفسر ہے جو دیکھ رہا ہے قرآن کو، اور اس میں اس کا اپنا ایک ذوق، اپنی ایک ترجیحات، اپنی سوچ جو ہے وہ لازماً اس پر اثر انداز ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی از امپاسبل، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی داخل ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے تصورات، آپ کا انداز. اور سادہ ترین مثال تو یہ کہ یہ میز ہے، ایک ہی شے ہے، ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے ان کے ریٹنا پر، وہ تو یہ سائڈ سامنے آ رہا ہے. اسی کا ادھر جو بیٹھے ہیں ان کے ریٹنا پر، ان کا وہ جو حساس پردہ ہے آنکھ کا، اس پر تصویر مختلف بن رہی ہے. سامنے والوں کا کچھ اور ہے، شے ایک ہی ہے. تو یہ تو اینگلز آف ویو ہے کہ جن سے انسان اس شے کو دیکھتا ہے. تو کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئیں، کچھ نظر نہیں آئیں گی. انہیں یہ سائڈ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا. انہیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا. سامنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی جھلک جو ہے دونوں سائڈز کی بھی نظر آ جائے گی. شے ایک ہے لیکن اینگل آف ویو سے زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا. اس لیے اردو کی تفاسیر میں یہ تفہیم القرآن، لیکن اس کے ساتھ سادہ ترین حواشی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کو ضرور جمع کریں. تو میں یہاں تو آج خاص طور پہ مجھے یہ ساری بات اس لیے اس زبان پر آ گئی کہ مجھے بڑا یعنی ایک ہوا احساس کہ عجیب بات ہے، یہ غرہ کے بعد با کا حرف آیا ہے. غرہ با، ایک ہے غرہ بغیر اس کے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دھوکہ دے دینا. وہاں تو کہیں علا ہوتا یا ان ہوتا، یہاں ہے تعدیہ جو ہوا ہے، اس کو جو متعدی بنایا گیا ہے حرف با سے بنایا گیا ہے، پراپوزیشن چینج ہوا. لہذا اس کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کی. میں حیران ہوں. تو ما غرک بربک الکریم ولا یغرنکم باللہ الغرور وغرکم باللہ الغرور. یہ جو الفاظ ہیں با کے ساتھ کسی شے کے حوالے سے کوئی دھوکہ دینا. اور ان تینوں آیات میں یہ مضمون جو ہے، یہ ایک میں کسی درجے میں یعنی سمجھوں گا کہ اگر کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا تو اس کے لیے کوئی جواز ہے. یہاں آ کر مضمون کھلا ما غرک بربک الکریم، وہاں صرف غرک باللہ آیا ہے. ولا یغرنکم باللہ الغرور 2 مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں. وغرکم باللہ الغرور، دھوکہ دیا تمہیں ساتھ اللہ کے دھوکے باز نے. لیکن یہاں اب اس کا بس ساتھ آ گیا، صفت ساتھ آ گئی. اللہ کی شان کریمی پر تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہیں جری کر دیا.